اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذو الاحترام والاحتشام، آج ہم نے چھٹے سپارے سے ابتدا کی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور کرو تو بے شک مظلوم سے اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ہمارے ہاں نا جی یہ اکثر عادت ہے، جو تھوڑے سے آزاد خیال بدتمیز قسم کے لوگ، او میں فلانے نو انج کرتا، میں فلانے نو انج کرتا، میں انج کرتا، میں انہوں فلانا دھوکھا دیتا، میں انہوں انج جڑا بیوقوف بنا لیا، انج کر لیا انج کر لیا۔ یہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ ایک بدتمیزی کر رہے ہو، ایک دھوکہ دے رہے ہو دنیا کو، اوپر سے پھر آپ نے اس دھوکے کا اعلان کرتے پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی، غیبت، چغلی، یہ حسد، کینہ، یہ جو تم اپنے اوپر ناز کرتے ہو نا جی، ہم نے یہ کیا کر دیا، او میں نہ چلاک ہاں کہ میں انہوں فلانے نو انج کرتا، میں فلانے نو انج کرتا۔ لگے یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ ہاں اگر کوئی بات ہے تو وہ مظلوم کرے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اعلان کرے تو مظلوم کرے، مظلوم بتائے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ آج دنیا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے تو سارا کچھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن غزہ کے مسلمان جو چیخ چلا رہے ہیں، جو فلسطین کے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، جو پلے ان کے کھ نہیں رہا، سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا، وہ کون بات کر رہا ہے بھائی؟ جتنا کم از کم ہماری زبانوں پر تذکرہ کرکٹ میچ کا ہوتا ہے، اتنا کم از کم فلسطین کے مسلمانوں کا تو ہونا چاہیے تھا نا جی۔ حضرت آج میں میرے دارالافتاء میں نا جی ایک ویڈیو سینڈ کی اور اس پر فتویٰ مانگا انہوں نے۔ میری اس وقت سے ایک عجیب سی کیفیت ہوئی پڑی ہے کہ انسانیت اتنی بھی گر سکتی ہے۔ ایک عورت کی ویڈیو بچے کے ساتھ جاتی کی انہوں نے دکھائی ہے، وہ میں حضرت میری اس وقت سے کیفیت عجیب ہوئی کھڑی ہے، میں کیا فتویٰ دوں ان کے اوپر اور کیا کہوں کہ انسانیت اتنی گر چکی ہے۔ اس مظلوم کے لیے کون بات کرے گا، کون اعلان کرنا ہے؟ تو اس ظلم و ستم کا کیا جائے جو اس وقت مسلمانوں کے بچوں کے اوپر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اوپر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے نظریات عقائد کے اوپر ہو رہا ہے، ہمارے خاندانی نظاموں پر جو حملے ہو رہے ہیں۔ باتیں تو اس چیز کی ہونی چاہیے، کون جیتا کون ہارا، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اللہ کہتے ہیں یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوا تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت کرنے والا۔ ہمارے ہاں اس وقت کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ برائی کا اعلان کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے بھلائی ہو جائے، بڑے بڑے ہمارے جو ابا جی رحمۃ اللہ میرے استاد بھی تھے، میرے شیخ فرماتے تھے بیٹا نیکی ایسے کر تیرا سیدھا ہاتھ کرے، تیرے الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ نیکی ایسے کر، تو نے کیا 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 نہیں کیا اللہ تو جانتا ہے نا، تو نے کس کو دکھانا ہے، دکھانا ہے کس کو؟ اگر اللہ کی ذات کو دکھانا ہے تو وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، وہ دلوں میں اٹھنے والے خیال کو جانتا ہے۔ تو نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کر دیا، ختم ہوگی بات۔ لیکن اور آج تو درگزر کر، کل کو تیرے اوپر درگزر کیا جائے گا۔ حضرت قرآن پاک اور حدیث پاک کے سبق سے یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشکلوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اللہ وحدہ لا شریک تمہارا ساتھ دے، مصیبت میں تم کہو نا یا اللہ تیرا بندہ پریشان ہے، مہربانی فرما، یا اللہ میری مدد فرما، تو فرماتے تھے یا قرآن و حدیث کا سبق یہ ہے کہ آسانی میں اللہ کو یاد رکھ، سوکھے ویلے تو یاد رکھ، اوکھے ویلے وہ ذات تینوں یاد رکھے گی۔ آسانی میں تم یاد رکھو، مشکل میں وہ یاد رکھے گی، زندگی میں تم یاد رکھو، مرنے کے بعد وہ یاد رکھے گا۔ حضرت میں نے زندگی میں بڑی بڑی موتیں دیکھی ہیں، اور کئی ایسے سامنے بیٹھے ہوئے ہم نے جان روح قبض ہوتے دیکھیے، اتنی بعض ایسی مکروہ موتیں ہیں کہ دل تڑپ اٹھتا ہے، ایسے کانپ جاتا ہے یا اللہ کبھی بھی ایسی موت نہ دینا۔ اور بعض اتنی خوبصورت، ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ تلاوت کی اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی۔
میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عمرہ شریف پہ گیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، اور ہم وہاں پہ مدینہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم سارے نماز سے فارغ فروغ ہو گئے، لیکن ہماری صاحب میں ایک ساتھی پڑے ہوئے تھے، وہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ وہ کافی دیر جب سجدے میں پڑے رہے نا، وہ گھنٹہ ایک پڑے رہے، تو پھر وہ شرطے آئے، انہوں نے تھوڑا سا ہلایا جلایا، لیکن وہ ہلے نہیں، وہیں پر ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ کتنی خوبصورت موت ہے، مسجد نبی، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اور روح پرواز ہو رہی، سبحان اللہ۔ نماز کے اندر اللہ اکبر، پھر سجدے کے اندر اللہ اکبر، نماز میں وہ بھی مسجد نبی میں اور سجدے کی حالت میں، جو سب سے افضل ترین جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ پسند اس وقت آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بندہ اس وقت سب سے زیادہ، پھر سب سے زیادہ پسند جو تھی میرے اللہ کی، اس میں اس کی روح قبض ہوئی، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ ہاں جی، ایک ہمارے ساتھی بزرگ تھے، عالم دین تھے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہے تھے، حضور کا میلاد پڑھتے آپ سرکار پر درود پڑھے تو بس وہیں پہ روح پرواز ہوگی۔ ایسی موتوں پر رشک آتا ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ لیکن بابو بعض ایسی، اللہ معاف کرے، موت آتی ہے کہ بندہ نا تڑپ اٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ لگا لے یاری، میری مان لے، آسانی میں، صحت میں، خوشحالی میں مجھے یاد رکھ، پھر ان کیفیت میں میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سامنے آئی کہ ایک بندہ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہے، حضور کے حجرے شریف کے بالکل ایسے ساتھ، بالکل حضور کے ساتھ، ایسے حجرے کے ساتھ نا، اس نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہے، دعا مانگ رہا ہے، ہاں جی، شرطوں نے آ کے اس کو ہلایا، وہیں پہ وہ سجدے میں چلا گیا، روح اس کی پرواز ہو گئی۔ وہ کتنا یار شاندار بندہ ہوگا، کتنی یاری اللہ کے ساتھ ہوگی اس کی، کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب کے گھر بلایا، پھر ریاض الجنہ میں بلایا، پھر اس کے محبوب کے روضے کے ساتھ اس کو بٹھایا، ادھر آ ذرا، ہاں جی، قبر میں تو نے دیدار کرنا ہی کرنا ہے، زندگی میں بھی دیدار کر کے جانا۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ یا اللہ جس وقت موت آئے، نگاہوں میں دیدار یار ہونا چاہیے، زبان پر تیرے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے، کلمہ شریف ہو، محبوب کا ذکر ہو، نگاہوں میں دیدار ہو، پھر آتا ہے موت، ہاں جی، پھر ایسے روح پرواز ہوتی ہے کہ جناب 70,000 فرشتہ پروٹوکول کے ساتھ، ہاں جی، جنتی کفن لے کے آتا ہے کہ جناب اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کے لے کے جانا ہے، پھر جس آسمان سے گزرتا جاتا ہے، ہر آسمان والے کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، کتنی شاندار خوشبو والا روح آ گیا بھائی، یہ کس کا روح ہے؟ یہ پھر سب کو بتاتے جاتے فرشتے، یہ فلاں بن فلاں کا روح ہے، یہ فلاں بن فلاں کا روح ہے۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا شاندار روح، جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر میرا اللہ حکم فرماتا ہے جہاں پر اس کے مقدر ہوتے ہیں، اگر حضور کے روضے پر مقدر ہوں تو وہاں پر اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اب اس کی روح کو وہاں پہ بھیج دو، یا پھر آب زمزم پہ مقدر اس کے جاگ اٹھتے ہیں، یا پھر بیت اللہ میں اور اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے جاتا ہے، جاؤ بھائی چلو قیامت تک اب بیت اللہ کی ہوائیں فضائیں جو ہے وہ انجوائے کرتے رہو۔ پھر آگے فرمایا وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہ نظریہ بتا دیا گیا کہ یہ جو نظریہ ان کا ہے نا جی، عیسائیوں کا عقیدہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، ہاں جی، قرآن کہتا ہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نہ سولی چڑھنے دیا، نہ ہم نے ان کو قتل ہونے دیا، بلکہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کی تشبیہ تھی۔ ہر نبی نے قربانی تو دی ہے نا جی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور اتنی عزت کیوں رکھی کہ ان کو قتل بھی نہیں ہونے دیا، ان کی حفاظت بھی کی، ان کی جو سارا سلسلہ کیا۔ فرمایا پھر یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے حضور کی آمد کی خوشخبریاں دی ہیں، ان کو اللہ سونے نے کچھ نہیں ہونے دے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اب میرے بعد وہ عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا سارے انتظار کرتے چلے گئے، اب ان کا نام احمد ہے جو آپ تشریف لائیں گے۔ پھر فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام اب آپ نے اعلان تو کر دیا ہے، اب یہاں پر ایک نفیس نکتہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آج کل نا جی یہ ہو گیا ہے، محافل سے پہلے یا محافل کے اندر ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نقیب کا، نقیب محفل فلانا آ گیا، وہ جتنا چبل قسم دا بندہ ہوتا ہے انہوں نقیب بنا دیتا جاتا ہے، بدتمیز بے ہدا، جس کو کلام کی تمیز نہیں، جس کو تلاوت کی تمیز نہیں، یہ کوئی ایویں انے واہ شعر پڑھے گا تو پٹھے سیدھے تے کفریہ کلمات،
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس نبی سے اعلان کروایا گیا اس کا نام عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب کا جب اعلان کروایا گیا نا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا، شانوں کا مالک، مردوں کو زندہ کرنے والا، پرندوں کو زندہ کرنے والا، مادر ذات اندھوں کو جو ہے آنکھیں دینے والا، کوریوں کو خوبصورت کرنے والا، صاحب شریعت، صاحب امت نبی، اتنی بڑی شان والا بندہ آیا۔ اگر کسی کو نقیب بنانا ہے نا تو پھر ایسا بناؤ جو عالم بھی ہو، جو پڑھا لکھا بھی ہو، جو اگلے کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا بھی ہو، جو اس محفل کے آداب سے واقف بھی ہو۔ ساری رات جناب پھوس مار مار کے، شراباں پی پی کے، گند مار مار کے جناب سویرے جناب عاشق رسول بنے پھرتے ہوں، ساری رات محفلیں کر رہے ہوں، سویرے فجر دی نماز کو نہیں پڑھتے۔ ایک آدھی جڑا ہے نا جی عاشقی ہو گئی، ایک آدھا عشق رسول ہو گئی، یہ کوئی عشق رسول نہیں، یہ بلکہ بانیان محفل کو جتنی جتیاں پیڑیاں یہ چول نقیبہ غلام تھے غیر رب دا نا جی۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک کا ایک اور انداز کہ یہ بالکل ان کا نظریہ غلط ہے، کوئی نظریہ نہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ آج کل نا وہ شراؤڈ میرا خیال ہے کلندہ ہے جو کفن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کفن، انہوں نے کیا کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی نا جی تو آپ کے جسم انور سے جو خون نکلا وہ ایک کپڑے کے اوپر، اس کو غالباً شراؤڈ کہتے ہیں، مار کر سرچ ذرا دیکھ اگر مل جاتا، وہ ان کے کفن کو شراؤڈ کہتے ہیں۔ وہ آج کل ان کے یروشلم کے اندر جو ہے نا جی، جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے، ان کا یروشلم خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر بڑے چرچ کے اندر انہوں نے اس کو بڑا محفوظ کر کے جو ہے وہ اس کو لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی تصویر بھی بنی ہوئی اور خون بھی لگا ہوا ہے۔ میرا قرآن بتاتا ہے بالکل غلط، جھوٹ مار دیں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون کوئی نہیں لگا ہوا ہے، کوئی تصویر نہیں بنی۔ اس کائنات میں اگر کسی کی تصویر باقی رہتی نا تو ایک ذات کی رہتی جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صرف ایک ذات کی، وہ محبوب خدا تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی تصویر کو رہنے نہیں دیا، محبوب نہ یا اللہ پھر ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا، فرمایا تم خود کیوں نہیں تصویر مصطفیٰ بن جاتے، میں تصویر کیوں بنواؤں، تم خود بنو نا تصویر مصطفیٰ، جس طرح میرا محبوب پگڑی باندھتا تھا تم بندھو نا، جس طرح میرے محبوب کا چہرہ انور تھا تم بناؤ نا، جس طرح میرے محبوب کا لباس تھا تم پہنو نا، ہر ایک بنے تصویر مصطفیٰ۔ کیا محتاج ہے میرا محبوب ان تصویروں کا؟ نہیں، فرمایا خود تم تصویر مصطفیٰ بنو، اور چلتے پھرتے پتہ لگے حضور کا غلام آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مدینے گیا نا جی آقا جی کے ساتھ ہجرت کر کے، تو لوگ نا میرا احترام کرنے لگ گئے، بھائی غار کے اندر فیض ملا نا، غار کے اندر فیض ملا نا 3 دن، تو وہ فنا پھر رسول ہو گئے، فنا پھر مرشد ہو گئے، وہ فنا ہو گئے مصطفیٰ میں، وہ رنگ حضور کا جب چڑھا صدیق پر، اب دنیا پہچان نہیں پا رہی تھی غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میں نے اپنی چادر اٹھائی سر کے اوپر رکھ دی آقا جی کے، تاکہ پتہ چل جائے غلام یہ ہے اور سردار نیچے تشریف فرما ہے، پتہ چل جائے نا جی۔ ہاں جی، تم خود کیوں نہیں تصویر مصطفیٰ بن جاتے، ایسا بنو دنیا کہے کہ حضور کا غلام چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس سب کچھ جو بھی ہے سپریم ہے، ہاں جی، لیکن ہمارے پاس دیکھا شراؤڈی ہے نا، شراؤڈی کہتے ہیں اس کو، اس کفن کو شراؤڈی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَخُذْنُهُ عَنْهُمْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس لیے وہ سود لیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، قتل بھی ہے نا، قتل کے بارے میں فرمایا فَقَدْنَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ بھی چھوٹا جرم ہے، قتل بھی چھوٹا جرم ہے، سود کھانا اس سے بڑا جرم ہے، پوری انسانیت کو مار دینے سے بھی بڑا، سود کھانا، حرام کھانا، سور کھانا، مردار کھانا، یہ سود جو ہے اتنا خطرناک، دنیا کا کوئی بھی مہذب انسان، پڑھا لکھا انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آقا جی نے فرمایا جو سود کھاتا ہے نا وہ اتنا گندا آدمی ہے، اتنا گندا آدمی ہے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کی، اتنا گندا آدمی ہے وہ۔ بابو سود کی وجہ سے پوری دنیا میں یہودی لعنتی ہو گئے، اور اب میرے ملک پاکستان کے
مسلمان یہ بڑے شوق سے کھا رہے۔ میرے کئی شاگرد میرے جو سود کی وجہ سے برباد ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ سود پہ قرضہ لیا، بس مر گئے۔ میرا ایک بچہ بھتیجا، میرے کزن کا بیٹا، وہ فوت ہو گیا، کزن بیچارہ، وہ مشکل حالات آئے، اس نے قرضہ لیا، اچھا بھلا کاروباری آدمی تھا، جن کا 5-6 لاکھ روپے اس کا ٹنیور تھا روز کا، لیکن اس نے قرضہ لے لیا، 50 لاکھ روپے کا قرضہ لیا سود پہ، وہ بڑھتا 19 کروڑ روپیہ ہو گیا، دکان بک گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ اب جناب اوبر چلا کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ یہ اتنا خطرناک قسم کا جو ہے وہ، اور پھر یہ سود کھانے والا مسلمان کا بچہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ سود کھانے والا ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ ٹھیکیدار ہے دین دار، وہ کوئی مسلمان نہیں۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے زبردست قسم کا جو ہے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر فرمایا ان الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی کوئی انہیں راہ دکھائے اللہ تعالیٰ، مگر الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کو آسان ہے۔ یہ جتنے بھی باغی لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اڑانے والے ہیں جی، حدود کو توڑنے والے، اللہ کہتا ہے میں ان کو خود ہدایت نہیں لینے دوں گا۔ میرے محبوب کے دین کے ساتھ مذاق کیا انہوں نے۔ حضرت یاد رکھیں، جب بھی کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون، ایک ہوتا ہے کسی سے انجانے میں غلطی سرزد ہو، یہ اور بات ہے، ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، ارادہ نہیں تھا غلطی کرنے کا، لیکن اسے سرزد ہو گئی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں میں معاف کر دوں۔ لیکن ایک ہے اللہ کو چیلنج کر کے بات کرنا، کر لو جو ہوندہ جی، میں تو انج ہی کرنا ہے، اوے انج کوئی نہیں ہوندہ، انج کوئی نہیں، لو پھر اللہ کہتا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ہم تمہارے کانوں پر بھی مور لگا دیں گے، تمہارے دل پر بھی لگا دیں گے، تمہاری آنکھوں پر بھی لگا دیں گے، جاؤ لب دے پھر لیندے پھر ہوئے۔ ہاں ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، جہنم کے راستے پہ چلتے رہو۔ آپ دیکھیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا نارمل حالات میں رہتا ہے، اور جو جتنا نماز روزے سے دور ہوتا ہے اتنا زیادہ پیسوں کے اندر وہ کھیل رہا ہوتا ہے، آسانیاں اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ایسے لوگ ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی دنیا کو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ چلو دنیا کے اندر جنت دیکھو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں جہنم کا عذاب دیکھنا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، سبحان اللہ، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ میرے سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی وہ واحد دلیل ہے روئے زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے یہ کہا ضرور ہے اللہ ایک ہے، سب نے کہا ضرور ہے اللہ ایک ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں۔ کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ واحد تیرے میرے سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جب آپ جلوہ گر ہوئے تو فرمایا محبوب ذرا آتے نہیں اوپر؟ ہاں جی، معراج کی رات کا بھی عجیب صحیح ایک منظر ہے، کبھی آپ بیٹھ کے نا سکون سے پڑھیں نا، ساری رات حضور کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ سونا محبوبہ نمازاں پڑھیاں کر۔ ہاں جی، محبوب اتنی نماز پڑھنے لگ گئے، اتنی پڑھنے لگ گئے کہ پیروں میں ورم آ گئے، فرمایا محبوب آدھی رات کر دو۔ ہاں جی، کدی آ کے اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھ، کدی آ کے سونا اتنی نہ پڑھ۔ ہاں جی، اچھا جس رات معراج کرانی اس دن محبوب ستے پے، اس دن محبوب ستے پے، وہ سب تو اہم ترین رات۔ پھر جبریل نے بلایا، ہائے حضرت جبریل امین سے کہا محبوب جا جبریل میرے محبوب لے کے آ، تو جگہ اے رب جلیل تیرا محبوب آرام فرما رہے روئے اپنا عالم ملکوت کے اندر، واحد جبریل امین ہیں جن کے لب مبارک یہ بل لب شریف یہ کافور کستوری کے ہیں۔ کہا پیارے جبریل ہم نے یہ تمہارے جو کافوری اور کستوری کے جو بنائے ہیں تمہارے ہونٹ، یہ کس دن کے لیے بنائے ہیں؟ جانا ذرا میرے محبوب کریم دی تلیاں نو چوم۔
جو دنیا کہتی ہے نا جبریل حضور دے استاد نے، اوے آج تک اساں کوئی نہیں ویکھیا کوئی استاد اپنے شاگرد دے پیر چومدا پیا ہوے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیشہ ہم نے استادوں کو اپنے پیر چمواتے ہوئے دیکھا ہے، شاگرد ہمیشہ اپنے استاد کے پیر چومتا ہے، استاد شاگردوں کے پیر نہیں چوما کرتے۔ جبریل امین آئے، جب انہوں نے اپنے کافوری اور کستوری والے ہونٹوں سے آقا جی کے تلیاں مبارک نو بوسے دیتے نا تے ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا جی اٹھ گئے، ہاں بھائی کی گل ہے، جاندا محبوب بھی سی، جاندا رب سونا بھی سی، یار گلاں ہوندیاں تھوڑی ناز دیاں، جب محبوب اپنے ناز میں آ جائے، ہائے ہائے اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔ اور میں ان اللہ استاق الی لقائک یا رسول، سونیا اج رب سونا کہندا ذرا ملاقات نہ کر لئیے، چلیے سونیا آؤ عجائبات دیکھو، ہیں جی وہ پھر مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام کی جماعت ہوتی، سارے پیچھے کھڑے ہوئے اور سونے کملی والے بھی آ کے کھڑے ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام اور جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج امامت کا آپ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ سونے کملی والے آج تو یہ ساری دنیا آئی اس لیے کہ سونے آج تیرے پیچھے اسی کھڑے ہو کے مقتدی بنیں گے جناب اور امام بنیں گے، وہ منظر وہ نظارہ، میں کہتا ہوں یہ راز نیاز کی باتیں ہیں، کبھی آپ یہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ لینے نماز جا رہے ہیں، اچھا اذان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کتنی نمازیں ہم پر فرض کی تھی؟ 50 نمازیں، اور اذان کے 50 کلمے ہیں، اذان کے کتنے کلمے ہیں؟ 50 کلمے ہیں۔ فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ اللہ، اور آخری لفظ کون سا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پہلا لفظ بھی اللہ، آخری لفظ بھی اللہ۔ ہر روز اذان ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نمازیں 50 تھیں، دعائیں دو سرکار کو جن کے صدقے 5 ہو گئی ہیں، دعائیں دو اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو جن کے صدقے 5 پڑھ کے تمہیں 50 کے ثواب مل رہے ہیں۔ قانون وہی پہ ہے، ثواب اتنا ہی دیا جائے گا لیکن بجائے 50 کے 5 ہو چکی۔ پھر فرمایا ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہوا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ امرؤ ہلک لیس لہ ولد۔ ایک ہوتی ہے جی وہ خاتون جس کو کلالہ کہتے ہیں، یہ وراثت کے حصے میں سے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد، جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کیا کیا؟ وضو فرمایا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرما کے وہ جو برتن میں وضو فرمایا تھا نا جی، غسالہ اس کو کہتے ہیں، وضو سے بچا ہوا پانی، ہاں جی وہ جو آپ کے جسم مبارک میں لگ کے ادھر جمع ہوا پانی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پہ ایسے چھڑکا۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہے، عرض کہ یا رسول اللہ اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یہ بخاری مسلم شریف کی آیا مبارکہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ محبوب تم سے یہ پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، فتویٰ پوچھتے ہیں، فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے، بے اولاد ہے، اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں سے اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ بہنیں 2 ہوں ترکہ میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے، کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پیچھے 4 سپارے کے اندر یہ یوصیکم اللہ باقی سارے جو ہے وہ بیان کر دیے، کہتے ہیں تمہاری اولاد ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، ہیں جی، اور یہ سارا بیان کرتے 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 یہ مسئلہ وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا، تو پھر یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا۔ آگے پھر اللہ وحدہ لا شریک نے وہی جو میں نے غالباً کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی حرام چیزوں کا بیان فرما دیتا ہے، حلال چیزوں کا بیان نہیں فرماتا۔ جو حرام ہے اس سے منع کر دیے، یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا۔ اب کیا مثلا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، اب یہ وہ تمام حرام چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی جا رہی ہیں۔ اب اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ 11ویں شریف آئے گی کیا، 12ویں شریف، 13ویں شریف، یا اس میں جو ہے حضور کا میلاد شریف کہیں پہ آئے گا کیا؟ فرمایا تم پر حرام ہے مردار،
خون، سور کا گوشت، وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھوٹنے سے مرا اور بے دھار چیز سے مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا کر، مگر جنہیں تم ذبح کر لو جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا. بلیاں نہیں چڑھاندے، بلیاں اس کو کہتے ہیں تھان پر. وہ بلی کے ساتھ یہ جو ہے نا جی، جیفری ایپسٹین کی جو فائل کھلی ہے، تو بال بت تھا اس کے سامنے، وہ ساری بلی والا سسٹم جو ہے وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، اور پانسے ڈال کر بانٹنا کرنا، اور یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافر کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے حرام معاملات ہیں وہ تمام کے تمام حرام بیان کر دیے. میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ. اس میں کہیں پر ملا شریف آیا یا نہیں شریف آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی بکواس کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے دین کے اندر جو ہے وہ اپنا پچر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی ذات نے طیب اور حلال، پاکیزہ اور حلال مسلمانوں کے لیے ہر چیز کو جائز قرار دے دیا. جو حرام تھا اس کا بیان کر دیا گیا. جو ثابت نہ کر سکے اور کہے یہ حرام ہے، وہ اسلام کے اندر اختراع پیدا کر رہا ہے. وہ 1400 سال کا دین جو ہے ہمارا، وہ اس کے اندر جو ہے اپنا نیا دین پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. ہاں، یہ آپ سارے مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے. یہ وضو کے فرضوں کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وضو کے فرضوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم. غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ اپنا وضو کا پہلا فرض کیا ہے جی؟ چہرے کو دھونا. فاغسلوا وجوہکم. پھر وایدیکم الی المرافق. فاغسلوا وجوہکم، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. اچھا جی. وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کے فرائض ہیں. برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. یہ 4 فرض ہیں. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ سارے بولو، سارے بولو. 4 فرض ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلا چہرے کا دھونا، دوسرا ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں. باقی ساری کیا ہیں؟ سنتے ہیں. باقی ساری مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کا مسح کرنا، ہاں جی، یہ ساری باقی جتنی بھی چیزیں 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا، یہ ساری سنتیں ہیں. ان میں فرض صرف 4 ہیں. فرض کتنے؟ 4. اللہ تمہاری خیر کرے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایسی کیفیت میں آ جائے، پانی اس کے لیے مضر صحت ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کے لیے فتیمموا صعیدا، پھر کیا کرے؟ تیمم کرے، پاک مٹی سے تیمم کرے. اب تیمم کے بھی فرائض کا ذکر کر دیا گیا. تیمم کے بھی فرائض کا ذکر کیا؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے منہ، بوجوہکم اور وایدیکم، ہاتھ، منہ، اس سے مسح کرنا، چہرے کے اوپر اور ہاتھوں پر مسح کرنا. یہ 2 فرض ہیں جی. ایک نیت کر لی میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، دوسرا این کر کے یعنی اپنے چہرے کا مسح کر لیا اور ہاتھوں کا مسح کر لیا. یہ 3 فرض ہو گئے تیمم کے، اور 4 فرض ہو گئے کس کے؟ وضو کے. اللہ تمہارے خیر. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے. حضرت ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یاد رکھیں، انسان کو ہمیشہ پارٹی بازی مروا دیتی ہے. انسان کو ہمیشہ پارٹی بازی مروا دیتی ہے. الف جماعت ہے نا جی، بے جماعت والے کے لیڈر کو کبھی اچھا نہیں کہے گی، ان کے افراد کو کبھی اچھا نہیں کہے. اور چھڈو جی افلانی جماعت والے اے تے ہن چبل، انہاں دا جڑا جی اے جڑا سردار ہے کی کہندے نے
ہاں جی سیاستدان جو ہے لیڈر وہ ہے ہی چبل. اللہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے بھئی, یہ پارٹی بازی تمہیں مروا گئی. آپ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے, انصاف پر قائم کون ہے, کس نے جو ہے ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے, تم اس کے لیے گواہی کیوں نہیں دیتے؟ وہ چاہے سچا بھی ہو لیکن چونکہ اسی جناب اور پارٹی دیں اس واسطے اسی کو نہیں گواہی دیں. اللہ کہتا ہے یہ بات بالکل غلط. اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جس کی کبھی اصلاح نہیں کی جا سکتی. پھر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, تو ان کی کیسی بدعہدی پر ہم نے انہیں لعنت کی, ان کے دل سخت کر دیے, اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھتے ہیں بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں ہمیں یاد رکھیے. اللہ وحدہ لا شریک نے جو وعدہ خلاف ہے نا جی, وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والا, اللہ کہتا ہے اس پر لعنت ہے. بھائی وعدہ کر کے ہی پورا نہیں کرتا. لعنت کا سب سے پہلا مستحق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس بات سے کہ اس کے دل کو سخت کر دیا. جس پر خدا کی لعنتیں برستی ہوں اس کا دل سخت ہو جائے گا, اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے گا, نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. پھر اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ آخر وہی ہے جو جہنم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے پھر فرمایا وَتُعَلِّمْنَا ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اللہ اکبر, یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. اس واقعے کو آپ پڑھیے گا, سورہ مائدہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر. جب دونوں ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. بعض مرتبہ نیکی بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے, دکھا کر نیکی کرنا بھی. اب جس کی قبول ہوئی ہاں جی وہ تو خوش ہو گیا, جن نہیں ہوئی انہوں نے کہا تیری ایسی تھی تیسی, میری نہیں ہوئی تھی تیری کیوں ہوئی ہے. لو جی ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے, میری اس میں کیا, میرا تو اس میں کوئی قبول کرنے والا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے دی تھی, اللہ نے قبول کر لی اور تیری نہیں قبول ہوئی اس میں. اچھا جی اب ان کی لڑائی ہو گئی. پھر کہتا ہے لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی, بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو میں تجھے جو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. اس نے کہا میں تینوں قتل کر دینا. اتنا غصہ چڑھ گیا اس کو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قتل کرنا ہے کر دو, میں بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے تجھے نہیں مارنا. بندہ مرتا کیوں ہے؟ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا تو چپ کر جاؤ یار. آپ چپ کر گئے نا تو اب وہ جو عرشوں کا مالک ہے وہ جو نہیں رہنے والا, اس کے ہاں ایک انصاف ہے, ایک قانون ہے, ایک عدل ہے, ایک نظام ہے. وہ اس نظام کے تحت وہ اس کو بدلہ اس کا ضرور دے گا. بہلول دانا کھڑے تھے, بہلول دانا, اور آگے ایک زبردست وہ اس وقت کا حاکم وقت آ گیا, گردن پر رکھ کے نا جی تلوار, اس کو کہنے لگا ہن دس تینوں کون بچائے گا میرے کو. اس نے کہا جناب وہی رب جس نے مجھے پیدا کیا, بچانے والا بھی وہی ہے, مینوں اور کنے بچانا ہے. کہنا میں ہن تینوں قتل کر دیاں گا. لو جی اتنی دیر دے اندر جڑا نا جی وہ سپاہ سالار آیا فوج کا, اس نے اس کی گردن اڑا دی, اور گردن اڑانے لگا تو اس نے کہا تو نے پوچھا تھا نا جی اپنا اے بہلول تجھے آج کون بچائے گا مجھ سے؟ تو میں کہتا ہوں جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے مجھے اپنا دودھ بنا کے بھیجا تیری گردن اڑانے کے لیے. آ جاؤ پھر لگ جائے گا پتہ. ایک عاشق بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے تو دوسرا آیا اپنے محبوب کو لے کے, تو وہ جو محبوب عاشق بیٹھا ہوا تھا باتیں کرتا ہوا, یعنی دیوانہ کہہ لے, دیوانہ بیٹھا ہوا تھا, وہ چلا نا جی تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گری یا وہ گرا, ساتھ ہی پانی پڑا ہوا تھا, کیچڑ پڑا ہوا تھا, اور اس نے وہ کیچڑ پہ گرا, وہ کیچڑ اڑ کے جو بندہ آ رہا تھا اپنے محبوب کو لے کر, ہاں جی اپنی معشوقہ کو لے کر, اس کے کپڑوں پر جب کیچڑ گرا اس نے آ کے اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارا. اور دیوانیا تو میرے محبوب دے جانا کپڑے خراب کر دیتے. اینج اتنے منہ کر کے نہ کہنا واہ سنیا واہ, ٹھیک ہے چپ کر کے آگے گیا تو ایک بابلا گھوڑا آیا دوڑتا ہوا, اس نے اس کے محبوب کو کچل کے مار دیا. وہ واپس آیا, اس نے کہا تو نے بد دعا کی اس لیے میرا محبوب مارا گیا. اس نے کہا نہیں میں بد دعا نہیں کی تھی, یہ تے یار یار دی آپس سے لڑائی ہوئی ہے, محبوبہ دی آپس سے لڑائی ہوئی ہے. تیرے محبوب تے کچڑ گریا, تو مینوں چنڈ ماری, میرے محبوب نو گل پسند نہیں آئی, انہیں تیرے محبوب مار چھڑے. یہ تو محبوبوں کی لڑائی ہے آپس میں. تیرے محبوب نے مجھے مروایا, اس کی جتنی طاقت تھی اس نے مروایا, میرے محبوب نے اس کا بدلہ لے لیا. بندہ ڈرے ہمیشہ,
اس بندے سے جو چپ ہو جائے، سب سے بڑا بدلہ، کیوں پھر وہ بدلہ لیتا ہے جس کے آگے کوئی انسان کی نہیں چلتی۔ سامعین ذوی الاحترام، اچھا پھر یہاں پر یہ جو بات چل رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جب قتل کیا، اب وہ کہتا ہے بھائی کو قتل تو کر لیا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، کیونکہ پہلا قتل تھا نا جی دنیا کا۔ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتتا تاکہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ سب سے پہلے مردہ دفنانے کا طریقہ انسانیت کو کس نے سکھایا؟ کوے نے سکھایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کوے نے اس کو سکھایا کہ مار کے اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لاش چھپائے کدھر، تو پھر کوا آیا، اس نے کوئی چیز منہ میں لی ہوئی تھی، اس نے زمین کو کریدا اور اس چیز کو بیچ میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی، تو پھر اسی طرح وہ کوے کا بتایا ہوا راستہ جو اللہ نے سکھایا تھا کوے کے ذریعے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آگے بہت سی اہم ترین باتیں تھیں، البتہ وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں، آخری بات سماعت فرما لیں۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ کہتا ہے جو مرد یا عورت چور کرے تو ان کا ہاتھ کاٹو اور ان کے کیے کا بدلہ، اور پھر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ نہ ہو کہ جب تم بدلہ لینے لگو تو اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تم دو مارو، نہیں، ہم نے تورات میں ان پر واجب کیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دان کے بدلے دان، والجروح قصاص، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، اور جو کوئی بندہ اپنی خوشی سے بدلہ کروائے، معاف کر دے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا آپس میں تنازع ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بھائی بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا اگلے دن تمہارے ساتھ زیادتی کی، اگر اگلے نے ایک تھپڑ مارا ہے تو پھر ایک تھپڑ ہی اس کا جواب بنتا ہے، یہ نہیں نال گالیاں بھی ہوں، نال دھکے بھی ہوں، نال جناب جی وہ بھی ایسا نہیں، اگر بدلہ لینا ہے تو پھر اتنا ہی بدلہ ہوگا جتنا اس نے کیا۔ تو اللہ کہتا ہے اس سے بہتر نہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تمہارے لیے بھی بہتر ہو جائے گا، ان کے لیے بھی۔ لیکن اگر یہ نظام جو قرآن نے متعارف کروایا نا جی کہ اگر تم نے نظام کو برقرار رکھنا ہے تو پھر بدلہ پورا لیا جائے گا، چور کو سزا دی جائے گی، زانی کو سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے اندر صرف 6 مہینے اب نظام مصطفیٰ کے مطابق سزائیں دیں، یہ فقیر مصلی رسول پر بیٹھ کر اس بات کی ضمانت دیتا ہے اگلے 60 سال تک کوئی ماں کا لال چوری کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آپ صرف 6 مہینے اسلام کے اصولوں کے مطابق سزائیں دیں، اگلے 60 سال تک اس ملک کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔